آپ سن رہے ہیں کتاب اسباق تاریخ، سب ہیڈنگ تاتاری فتنہ اختلافی سیاست کا نتیجہ تھا۔ مسلم دنیا پر تاتاریوں کا حملہ 7ویں صدی ہجری کے ربیع الاول میں ہوا۔ اس وقت بغداد کی سلطنت پر نصر الدین اللہ کا قبضہ تھا اور خراسان میں خوارزم شاہ حکومت کر رہا تھا۔ دونوں میں سیاسی اختلافات پیدا ہو گئے۔ تاتاریوں کے ہاتھ سے مسلم دنیا کی غارت گری انہی دو مسلم قائدین کے باہمی اختلافات کے نتیجے میں وقوع پذیر ہوئی۔ خراسان کی سلطنت اگرچہ ایک آزاد سلطنت تھی، تاہم وہاں خلیفہ بغداد کا خطبہ پڑھا جاتا تھا۔ خوارزم شاہ کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ وہ ناصر الدین اللہ کی مملکت کے ایک سرحدی حصے عراق کو کاٹ کر اپنے علاقے میں شامل کر لے۔ اس نے اپنے ملک میں ناصر الدین اللہ کا خطبہ موقوف کرا دیا۔ ناصر الدین اللہ اس خبر سے بہت خفا ہوا۔ اس نے اس کے توڑ کے لیے یہ تدبیر کی کہ لڑاکو تاتاری قبائل کو اکسا کر خوارزم شاہ پر حملہ کرا دیا۔ یہ تدبیر نہ صرف خوارزم شاہ بلکہ پوری مسلم دنیا کے لیے ایک عذاب ثابت ہوئی۔ تاتاری جب خوارزم شاہ کو مغلوب کر چکے تو انہوں نے ناصر الدین اللہ کی سلطنت پر حملہ کر دیا اور بالآخر دونوں کو برباد کر ڈالا۔ خوارزم شاہ کو 21 سال حکومت کرنے کا موقع ملا اور ناصر الدین اللہ کو 46 سال۔ اس کے بعد دونوں میں سے ہر ایک اسی قبر میں لیٹ گیا جس میں وہ اپنے بھائی کو لٹانا چاہتا تھا۔ تاریخ کا یہ سبق بھی کتنا عبرت انگیز ہے، مگر عجیب بات ہے کہ کوئی اس سے سبق نہیں لینا چاہتا۔ ہر شخص جس کو موقع ملتا ہے پہلی فرصت میں اسی تاریخ کو دہراتا ہے جو خوارزم شاہ اور ناصر الدین اللہ کے واقعے کی شکل میں ہمیشہ کے لیے ناکام ہو چکی ہے اور آخرت میں ناکام شکل میں سامنے آنے والی ہے۔ 1095 سے لے کر 1271 عیسوی تک یورپ کی مسیحی قوموں نے بلاد اسلامیہ پر 8 زبردست حملے کیے۔ یہ حملے مغربی سمت سے ہوئے تھے اور ان کا مقصد مقدس مقامات کو عیسائی قبضہ میں لینا تھا، مگر 200 سالہ جنگ اس طرح ختم ہوئی کہ بالآخر یروشلم مسلمانوں ہی کے قبضے میں رہا۔ اسی زمانے میں 1220 عیسوی میں تاتاریوں مغلوں نے بلاد اسلامیہ پر حملہ کیا اور اس حد تک کامیاب ہوئے کہ سارے عالم اسلام کو زیر کر ڈالا۔ وہ چین کے شمالی پہاڑوں سے چنگیز خان کی زیر قیادت نکلے اور ترکستان، ماوراء النہر، خراسان، آذربائیجان، اصفہان، افغانستان، فارس، عراق، شام، ایشیائی کوچک، روس، آسٹریا تک تمام ملکوں کو لوٹ مار اور قتل و غارت کا قبرستان بنا دیا۔ مورخ ابن اسیر جو اس زمانہ کا عینی شاہد ہے، اس زمانے کے واقعات بیان کرنے بیٹھتا ہے تو اس کے قلم سے یہ الفاظ نکل جاتے ہیں: کون ہے جس کے لیے آسان ہو کہ اسلام اور مسلمانوں کی ہلاکت کی داستان لکھے، اور کون ہے جس کے لیے اس کا ذکر آسان ہو؟ کاش میری ماں نے مجھے نہ جنا ہوتا، اور کاش میں اس سے پہلے مر گیا ہوتا اور ختم ہو گیا ہوتا۔ اگر کوئی کہے کہ جب آدم پیدا کیے گئے اس وقت سے لے کر اب تک ایسا حادثہ انسانیت پر نہیں آیا تو وہ یقیناً سچا ہوگا۔ صلاح الدین ایوبی کی وفات کے بعد 20 سال سے بھی کم عرصہ میں اتنا بڑا حادثہ عالم اسلام پر کیوں پیش آیا؟ کچھ لوگ اس سلسلے میں تاتاریوں کی سفاکی کا حوالہ دینا کافی سمجھتے ہیں، مگر تاریخ بتاتی ہے کہ حکمران قومیں ہمیشہ سفاک دشمنوں کے نرغے میں رہی ہیں۔ کوئی نہ کوئی تاتار مسلمانوں کے لیے ہمیشہ موجود رہا ہے۔ پھر اس کو 13ویں صدی عیسوی کے آغاز میں یہ شاندار کامیابی کیسے حاصل ہوئی؟ حالانکہ یہ وہ وقت تھا جب کہ اسلامی سلطنت کی وسعت، اس کی مسلسل فتوحات، اس کی حربی اور تمدنی ترقیاں اور اس کے مقابلے میں یورپی قوموں کی عبرت ناک پسپائی نے اتنی دھاک بٹھا دی تھی کہ کوئی سیاسی حوصلہ مند سلطنت اسلام کی طرف رخ کرنے کی جرات مشکل ہی سے کر سکتا تھا۔ تاتاری حملے کا واقعہ خلیفہ
ناصر الدین اللہ کے زمانے میں پیش آیا۔ مشہور مورخ ابن اسیر اس خلیفہ کا ہم اثر تھا۔ وہ تاتاریوں کی خون ریزی بیان کرتے ہوئے لکھتا ہے، جب وہ کسی شہر یا گاؤں سے گزرتے تو اس کے باشندوں پر اپنی تیغ بے نیام کر دیتے اور چھوٹے بڑے عورت مرد سب کو قتل کر ڈالتے۔ مشرق کے تمام علاقے ان کے جرائم سے بھر گئے تھے۔ ابن اسیر نے 617 کے حوادث کے ذیل میں لکھا ہے، بلاد اسلامیہ پر تاتاریوں کی یورش کی وجہ سے خوارزم شاہ کی یہ بیہودہ حرکت تھی کہ اس نے تاتاریوں کی جماعت کو قتل کر دیا اور ان کے اموال کو چھین لیا جو کہ اس کے ملک میں تجارت کی غرض سے آئے تھے۔ یہی قصہ مختلف شکلوں میں مشہور ہوا ہے، جس میں تاتاری فتنہ کی ذمہ داری خوارزم شاہ پر ڈالی گئی ہے، مگر تاریخ کے گہرے مطالعے سے یہ بات صحیح نظر نہیں آتی۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ خود مورخ ابن اسیر نے دوسرے موقع پر ایک اور بات لکھی ہے۔ تاتاریوں کی یورش کا اس کے سوا دوسرا سبب بھی بیان کیا گیا ہے جس کو لکھا نہیں جا سکتا۔ جو ہوا وہ ہوا، اب میں اس کو بیان نہیں کروں گا، تم اچھا گمان کرو اور سبب مت پوچھو۔ اسیر کے اس بیان سے صاف محسوس ہوتا ہے کہ وہ سیاسی اسباب سے اصل حقیقت کو چھپا رہا ہے، مگر یہ تاریخ کی خوش قسمتی تھی کہ ابن اسیر کی زندگی ہی میں وہ سیاسی رکاوٹ ختم ہو گئی اور بعد کے دفتر میں وہ اس کو درج کرنے کے لیے زندہ رہا۔ تاتاری حملہ 617 ہجری میں ہوا اور خلیفہ ناصر الدین اللہ کا انتقال 622 ہجری میں ہوا۔ ابن اسیر نے مذکورہ والا جملے 617 ہجری کے حوادث کے ذیل میں لکھے تھے۔ ناصر الدین اللہ کے انتقال کے بعد جب وہ 622 ہجری کے حوادث کے ذیل میں خلیفہ کے حالات لکھنے بیٹھا تو اس نے اپنی تاریخی کتاب میں حسب ذیل الفاظ ثبت کیے۔ اگر وہ سبب صحیح ہو جو اجمی لوگ ناصر الدین اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، یعنی وہی تھا جس نے تاتاریوں کو حملے پر اکسایا اور اس سلسلے میں ان کے پاس پیغام بھیجا، تو وہ ایسی قیامت تھی جس کے آگے ہر بڑا گناہ ہیج تھا۔ استاد احمد حافظ نے اس موقع پر حسب ذیل تعلیق کی ہے۔ اس کا ظاہر مفہوم یہ ہے کہ ابن اسیر جو کہ مغلوں کے حملے اور خلیفہ ناصر الدین اللہ کے ہم زمانہ ہے، خلیفہ کی وفات سے پہلے صراحتاً اس کو کہنے کی جرت نہ کر سکے تھے کہ مغلوں کو بلانے والا خود ناصر الدین اللہ تھا۔ اس حقیقت کو انہوں نے خلیفہ کی وفات کے بعد جرت اور وضاحت سے بیان کیا۔ ابن کثیر نے البدایہ و النہایہ میں ابن اسیر کے قول کو نقل کیا ہے اور اس پر کوئی جرح و تعدیل نہیں کی۔ ابو الفدا نے اپنی تاریخ میں اس کی تائید کی ہے اور لکھا ہے، خلیفہ ناصر الدین اللہ کی طرف یہ بات منسوب کی گئی ہے کہ وہی ہے جس نے تاتاریوں کو لکھا اور ان کو حملہ کرنے کے لیے اکسایا تاکہ خوارزم شاہ اس کے مقابلے میں مشغول ہو جائے اور عراق کا قصد نہ کرے۔ اسی طرح مکریزی نے اپنی کتاب السلوک المعرفۃ الدول الملوک میں اس کی تائید کی ہے۔ ناصر الدین اللہ کی خلافت کے زمانے میں تاتاریوں نے بلاد اسلامیہ کے مشرقی علاقے میں غارت گری کی، یہاں تک کہ ہمدان تک پہنچ گئے۔ اس کا سبب خود یہی خلیفہ تھا۔ اس نے تاتاریوں کو لکھا کہ وہ بلاد اسلامیہ میں گھس آئیں۔ یہ اس نے سلطان علاء الدین محمد بن خوارزم شاہ کے خوف سے کیا تھا، کیونکہ وہ بغداد پر قبضے کا ارادہ کر رہا تھا اور چاہتا تھا کہ اس کو اپنا دارالحکومت بنائے۔ خلیفہ ناصر الدین اللہ نے تقریباً 70 برس کی عمر پائی۔ وہ 575 میں تخت پر بیٹھا اور 46 سال تک حکمران رہا۔ آخری عمر میں اس کو شدید قسم کی پیچش ہو گئی، اس کی بصارت جاتی رہی اور وہ اندھا ہو گیا اور اسی حال میں رمضان 622 ہجری کی آخری رات کو مر گیا۔ تاتاری اپنے اس خروج میں پہلے خوارزم شاہ پر حملہ آور ہوئے اور خراسان اور بلاد جبل کو اس کے قبضے سے چھین لیا۔ اس کے بعد چنگیز خان کی قیادت میں ارانیہ اور شردان پر قابض ہو گئے۔ خوارزم شاہ تاتاریوں سے شکست کھا کر طبرستان کے کسی مقام میں چلا گیا
اور 21 سالہ حکومت کے بعد 617 ہجری میں فوت ہو گیا۔ تاتاریوں کا ایک گروہ غزنی، سجستان، کرمان وغیرہ کی طرف نکل گیا۔ خوارزم شاہ کو شکست دینے کے بعد تاتاریوں نے اس کے بیٹے جلال الدین بن خوارزم شاہ کو غزنی میں شکست دی۔ چنگیز خان اس کا تعاقب کرتے ہوئے دریائے سندھ تک چلا گیا۔ جلال الدین دریائے سندھ کو عبور کر کے ہندوستان میں داخل ہو گیا۔ چند روز ہندوستان میں رہ کر 622 ہجری میں خوزستان اور عراق کی طرف چلا گیا اور آذربائیجان اور آرمینیا پر قابض ہو گیا، یہاں تک کہ مظفر کے ہاتھ سے قتل ہوا۔ اس کے بعد تاتاریوں کا ٹڈی دل ناصر الدین اللہ کی مملکت کی طرف بڑھا اور سارے عالم اسلام کو قتل و غارت گری کا قبرستان بنا ڈالا۔ ناصر الدین اللہ نے خوارزم شاہ کو نیچا دکھانے کے لیے جو تدبیر کی وہ آج بھی کسی نہ کسی شکل میں جاری ہے۔ پہلی جنگ عظیم کے زمانے میں عربوں نے ترک خلافت کا جوا اپنے سر سے اتار پھینکنے کے لیے انگریزوں کا ساتھ دیا۔ بنگلہ دیش نے پاکستانی غلبے کے خلاف اپنی لڑائی میں ایک خارجی ملک کو بہترین مددگار پایا۔ پہلی جنگ عظیم کے زمانے میں عربوں نے ترک خلافت کا جوا اپنے سر سے اتار پھینکنے کے لیے انگریزوں کا ساتھ دیا۔ بنگلہ دیش نے پاکستانی غلبے کے خلاف اپنی لڑائی میں ایک خارجی ملک کو بہترین مددگار پایا۔ افغانستان میں سردار داؤد خان کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے وہاں کے لیڈر اشتراکی روس سے مل گئے۔ اسی طرح آج بھی اکثر مسلم ممالک کسی نہ کسی تاتاری فتنہ کی شکارگاہ بنے ہوئے ہیں، اور ان نئے تاتاریوں کو جو لوگ مسلم ممالک میں داخلے کا راستہ دے رہے ہیں وہ دوبارہ خود مسلمان ہیں، جو اپنے حریف مسلمان کو شکست دینے کے لیے اغیار کو ان کے اوپر چڑھا دینا چاہتے ہیں۔ اس سیاست کا نتیجہ دوبارہ اسی بھیانک صورت میں نکل رہا ہے جو 12ویں صدی عیسوی میں ناصر الدین اللہ کے زمانے میں نکلا تھا۔ اس قسم کی سیاست میں نہ صرف ملت کے بہترین امکانات برباد ہوتے ہیں بلکہ وہ دونوں فریقوں کے لیے یکساں مہلک ہے۔ جو لوگ اپنے مسلمان بھائی کی ضد میں اغیار کو اپنی صفوں میں داخل کرتے ہیں وہ جب آتے ہیں تو صرف ان کے مفروضے حریف کو ختم کرنے نہیں ہوتے بلکہ بیرونی و اندرونی کی یہ سیاست بالآخر خود ان کے لیے بھی مہلک ثابت ہوتی ہے۔ بہت جلد اسی تخریبی سیاست کا شکار بن جاتے ہیں جس کا شکار وہ اپنے حریف مسلمان کو بنانا چاہتے تھے۔ بنگلہ دیش کے شیخ مجیب الرحمان کا قتل 1975 اور افغانستان کے کرنل عبدالقادر 1978 کی تطہیر اس کی تازہ مثالیں ہیں۔ سب ہیڈنگ 2 تاریخی تجربے۔ سلیمان بن عبد الملک کی منقبت کے لیے یہ کافی ہے کہ اس نے خلافت راشدہ کی زرعی فہرست میں 5ویں خلیفہ راشد عمر بن عبد العزیز کا اضافہ کیا، مگر عجیب بات ہے کہ اسی اموی حکمران کے خانے میں تاریخ ان واقعات کو بھی لکھتی ہے جن کا آخری نتیجہ ان 2 عظیم ترین المیوں کی شکل میں برآمد ہوا، جن میں سے ایک کا نام اسپین اور دوسرے کا نام ہندوستان ہے۔ اگر سلیمان بن عبد الملک نے اسپین میں طارق کو اور ہندوستان میں محمد بن قاسم کو معطوب کر کے واپس نہ بلایا ہوتا تو شاید ان دونوں ملکوں کی تاریخ اس سے مختلف ہوتی جو بعد کے دور میں ہمیں نظر آتی ہے۔ اسپین میں کیا ہوا؟ سلیمان بن عبد الملک نے تخت خلافت پر بیٹھنے کے بعد پہلا کام یہ کیا کہ محض ایک ذاتی شکایت کی بنا پر موسیٰ بن نصیر گورنر افریقہ اور اس کے سپہ سالار طارق بن زیاد فاتح اسپین کو ان کے عہدوں سے معزول کر کے واپس بلا لیا اور اول الذکر کو قید اور دوسرے کو نظر بند کر دیا۔ اس کے قدرتی نتیجے کے طور پر اسپین کی مسلم حکومت اور مرکز خلافت کے درمیان آغاز ہی میں حریفانہ جذبات پیدا ہو گئے۔ 132 ہجری میں جب ایک خون آشام انقلاب کے بعد دمشق کی اموی سلطنت ختم ہوئی اور نئے دارالخلافہ بغداد میں عباسی خلافت قائم ہوئی تو اموی خاندان کا ایک لٹا ہوا شہزادہ عبد الرحمن الداخل اسپین پہنچا اور وہاں کے حالات سے
فائدہ اٹھا کر اسپین میں اپنی حکومت قائم کر لی۔ بنو امیہ کے ایک فرد کی یہ کامیابی عباسیوں کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ اس طرح اسپین اور مرکز خلافت کے درمیان رکابت کی ایک اور وجہ پیدا ہو گئی اور نتیجتاً باہمی آویزشوں کا وہ لامتناہی سلسلہ چلا جو صرف اس وقت ختم ہوا جب اسپین میں خود مسلم سلطنت ختم ہو گئی۔ مرکز خلافت اور اسپین کی یہ رکابت یہاں تک بڑھی کہ جس خلافت نے طارق بن زیاد کو بھاری کمک دے کر اسپین کی مہم پر بھیجا تھا، اسی خلافت نے فرانس کے بادشاہ شارلمین کو اکسایا کہ وہ اسپین پر حملہ کرے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اسپین میں ایک عام خانہ جنگی اور بغاوت کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ ہر علاقے کا گورنر خود مختاری کا خواب دیکھنے لگا۔ امیر قرطبہ کے رشتہ داروں نے اس نازک وقت کو اسپین کے تاج و تخت کے لیے سازش کرنے کا سنہری موقع سمجھا۔ مقامی عیسائیوں کو شے مل گئی کہ وہ باغی مسلمانوں کو ساتھ لے کر ہر جگہ شورش پیدا کرتے رہے۔ اسپین کی اموی خلافت کے بعد اسپین کا ملک چھوٹی چھوٹی مسلم ریاستوں میں تقسیم ہو گیا، جنہوں نے قرطبہ، اشبیلیہ، غرناطہ، بلنیا، تلیلتا، مالکا وغیرہ شہروں کو اپنا اپنا دارالحکومت بنا لیا۔ طارق بن زیاد 92 ہجری میں اسپین میں داخل ہوا تھا اور 897 ہجری میں اسپین سے مسلم اقتدار کا خاتمہ ہوا۔ 800 برس کی اس طویل مدت کا کوئی دن ایسا نہیں گزرا جو بغاوتوں اور شورشوں سے خالی ہو۔ یہ حقیقت ہے کہ اسپین کو اکثر بہت لائق مسلم حکمران ملے، عدل و انصاف کے اعتبار سے بھی اور تمدن و سیاست کے اعتبار سے بھی، اور بلا شبہ انہوں نے مشکل حالات کے باوجود تمدن اور سیاست دانی کے اعتبار سے اسپین میں ایک عظیم تاریخ بنائی۔ مگر اندرونی حالات اور مرکز خلافت کی شے کی بنا پر ملک کے عیسائی رعایا مسلم بغاوتوں پر مائل رہتی تھی، جس کی وجہ سے وہ ماحول نہ بن سکا جس میں اس اہم ترین کام کی بنیاد پڑتی، جس کے لیے اسلام نے کشور کشائی اور جہاں بالغ کے میدان میں قدم رکھا تھا، یعنی اشاعت دین کا کام۔ عرب اور اطراف عرب کے اکثر ممالک جتنی مدت میں مکمل طور پر اسلامی آبادی کے لیے ملک بن گئے، اس سے بہت زیادہ مدت پانے کے باوجود اسپین اسلامی آبادی کا ملک نہ بن سکا۔ اسپین میں مسلم حکومت کی مثال تقریباً ویسی ہی ہے جیسے آزادی سے قبل ہندوستان میں انگریزوں کی حکومت کی مثال۔ انگریزوں نے ہندوستان میں اپنے 100 سالہ دور حکومت میں ملک کو زبردست تمدنی ترقیات سے مالا مال کیا، اگرچہ انہوں نے وہ غلطی نہیں کی جو اسپین کے مسلمانوں نے کی تھی۔ انہوں نے سارے ملک میں عیسائی مشنریوں کا جال بچھا دیا اور ان کو بے پناہ سہولتیں عطا کیں، مگر مسیحی مذہب میں اتنی طاقت نہ تھی کہ وہ اس ملک کی آبادی کو اپنا ہم عقیدہ بنا لیتا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جب ہندوستان سے انگریزوں کی ہوا اکھڑی تو عالی شان عمارتیں اور بڑے بڑے پل ان کے کام نہ آ سکے اور انہیں ہندوستان چھوڑ کر وطن واپس جانا پڑا۔ طارق بن زیاد نے جس اسلامی جذبے کے تحت اسپین کی سرزمین پر قدم رکھا تھا، اگر وہ جذبہ جاری رہتا اور وہاں مستحکم حکومت کی روایت قائم ہو سکتی تو اسپین میں مسلمانوں کے سوا کسی کا وجود نہ ہوتا۔ دریا پار کرنے کے بعد اپنی طویل دعا میں اس نے بددعا نہیں دہرائی تھی۔ مسلم اسپین کی ابتدائی تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں کہ عیسائی کثرت سے اسلام قبول کر رہے تھے، بلکہ یہ اپنے اس عزم کا اظہار تھا کہ وہ اس ملک کو کفر و شرک سے خالی کر کے اسلام کا گہوارہ بنا دینا چاہتا ہے۔ مسلم اسپین کی ابتدائی تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں کہ عیسائی کثرت سے اسلام قبول کر رہے ہیں، مگر چند ہی برس بعد وہاں کی سیاست کا رخ اس طرح بدلا کہ تبلیغ دین کا کام پس پشت پڑ گیا۔ 132 ہجری میں جب مرکز خلافت میں تبدیلی ہوئی اور بنو امیہ کی جگہ بنو عباس کی سلطنت قائم ہوئی تو اس ذہن کو مزید تقویت ملی، کیونکہ عباسیوں کو جتنی دلچسپی تمدن اور علوم و فنون کی ترقی سے تھی، اتنی دین کی اشاعت سے نہیں تھی۔ بغداد کے اثر سے قرطبہ
تمدن اور علوم و فنون کا مرکز تو بن گیا، مگر وہ اشاعت دین کا مرکز نہ بن سکا۔ چنانچہ اسپین میں جب حالات بدلے تو وہاں کی مسلم اقلیت پر عیسائی اکثریت آنن فانن غالب آ گئی، اور الحمرا کا بے مثال محل مسلمانوں کے کچھ کام نہ آ سکا۔ چونکہ عام آبادی میں عیسائیوں کو غلبہ حاصل تھا، اس لیے 904 ہجری میں کرتبہ کو زیر کرنے کے بعد جب مسلمانوں کے خلاف داروگیر شروع ہوئی تو ان کے لیے وہاں چھپنے کی کوئی بھی جگہ نہیں بچی تھی۔ عیسائیوں نے غالب آتے ہی تمام ملک میں اپنی مذہبی عدالتیں قائم کر دیں، جن میں ہر روز ہزاروں مسلمان گرفتار کر کے لائے جاتے اور طرح طرح کے جھوٹے الزامات لگا کر آگ میں جلا دیے جاتے۔ 904 ہجری میں ایک عام حکم جاری کیا گیا کہ ہر وہ شخص جو مسلمان ہے وہ دین مسیحی کو قبول کر لے، ورنہ جہاں اس کو پایا جائے گا قتل کر دیا جائے گا۔ کچھ مسلمان جہازوں پر سوار ہو کر افریقہ کے لیے روانہ ہوئے، مگر ان کو ساحل افریقہ تک پہنچنے سے ہی پہلے سمندر میں غرق کر دیا گیا۔ آخرکار کوئی ایک بھی توحید پرست سرزمین اسپین میں باقی نہ رہا، سب کو یا تو تلوار کے گھاٹ اتار دیا، یا سمندر میں ڈبو دیا، یا آگ میں جلا ڈالا۔